محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ گزشتہ جمعے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث کامل الحیاء والایمان جامع آیات القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی شہادت کا مختصر سا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ جس کا تھوڑا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوا، حضرات مفسرین نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ مراد پیمبر داماد حیدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمائی۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، ماہ ذی الحجہ کا آج آخری جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یکم محرم کے حوالے سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائے۔ اللہ مجھ ناچیز کو شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کے بعد فریقین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی عظمت والا، شان والا اور مقام والا ہے۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مقام، اپنی ایک شان اللہ نے عطا فرمائی، مگر اس جماعت مقدسہ میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک اور امتیازی شان جو اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا فاروق اعظم کو اللہ نے بخشی ہے، وہ اپنی شان کے لحاظ سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مرید پیمبر ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم مراد پیمبر ہیں۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چل کے تشریف لائے، اور خطاب کے لخت جگر وہ ہیں جن کو آمنہ کے در یتیم نے بیت اللہ کا دامن تھام کے اللہ سے مانگا۔ کتنی شان اور عظمت والا ہوگا یہ جوان۔ آج کسی کے لیے باپ دعا مانگتا ہے، کسی کے لیے دادا دعا مانگتا ہے، کسی کے لیے اماں دعا مانگتی ہے، رشتہ دار عزیز و اقربا دعا مانگتے ہیں۔ عمر تو وہ ہے کہ جس کے لیے محبوب کبریا نے اللہ سے دعا مانگی۔
دعا مانگنے والا اپنے انداز میں دعا مانگتا ہے. کوئی رات کی تنہائی میں دعا مانگے, کوئی دامن پھیلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگے, کوئی بیٹھ کے دعا مانگے. محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کا غلاف تھام کے اللہ سے دعا مانگی. میں اور آپ اگر ہم دیانتداری سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم کوئی عام انسان اور عام شخصیت نہیں. مانگنے والا ہے محبوب خدا, دینے والا ہے خود خدا. مانگنے والے نے کیا مانگا اور دینے والے نے کیا عطا فرمایا, پتہ چلا کہ نہ مانگنے والا عام آدمی ہے, نہ دینے والی عام ذات ہے, نہ آنے والا کوئی عام انسان ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کلام اللہ نازل ہوا. مکہ معظمہ میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا. اللہ کی ذات نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ تاج ختم نبوت سجا دیا. مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہو گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے پیغمبر میرا پیغام اپنے قرابت داروں کو پہنچاؤ, رشتہ داروں کو پہنچاؤ, کنبہ قبیلے کو پہنچاؤ, علاقے والوں کو بتلاؤ, سب کے قریب والوں کو اپنا میرا پیغام یہ پہنچا دو کہ دیکھنا لوگوں یہ جہان فانی ہے, اس دنیا میں آنے والا کوئی نہیں رہا, کوئی نہیں رہے گا. اس دنیا میں آنے والے نے باہر جہان جانا ہے, اس کے بعد جو جہان شروع ہونے والا ہے وہ فنا ہونے والا کوئی نہیں. اس عبدالآباد کی زندگی کو بنانے کے لیے, اس عبدالآباد کے جہان کو آباد کرنے کے لیے, اس میں سرفرازی اور سرخروئی حاصل کرنے کے لیے آؤ میری بات سنو. اللہ کی ذات نے مجھے تاج پیغمبری عطا فرما دیا, رب تعالیٰ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا. میں تمہیں اللہ کا پیغام دے کے بتلانا چاہتا ہوں اور مکے والوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. سارا مکہ آپ کی یہ بات سن لینے کے بعد مخالف ہو گیا, سارا دشمن ہو گیا. صرف دشمنی ہی نہیں بلکہ نبوت کو ختم کرنے کے فیصلے ہونے لگے. دار الندوہ میں بیٹھ کے مکے کے سرداروں نے جمع ہو کر کے میٹنگ کرنا شروع کر دی. کون ہے جو آمنہ کے در یتیم کا سر لے کے آئے, کون ہے جو آج آمنہ کے در یتیم کے اس پیغام کو ختم کرے. سارا مکہ جمع, سارے مکے کے خرد و کلاں آ گئے, بوڑھے جوان آ گئے, ہر آدمی اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہے. اسی مشورے میں ایک نوجوان آ کے کہنے لگا تم کیوں پریشان ہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں ابھی لا کر کے محمد عربی کا سر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. اس جوان کو معلوم نہ تھا, اسے خبر نہ تھی, تدبیر تو کر رہا ہے, تقدیر عرش بری پہ لکھی جا رہی ہے. جسے تم مٹانے کا پروگرام لے کے چلنے والا ہے اس کی بقا کا تو عرش پہ فیصلہ ہو چکا ہے. مکے کے سرداروں نے انعامات کا اعلان کر دیا. کوئی کہتا ہے میں اتنے اونٹ دے دوں گا, کوئی کہتا ہے میں اتنا نظر دے دوں گا, کوئی کہتا ہے میں اتنا سرمایہ دے دوں گا, کوئی کہتا ہے میں اتنا مال عطا کر دوں گا. مگر یہ نوجوان اتنا مگن ہوا چلا جا رہا ہے, کہنے لگا فکر نہ کرو, میں ابھی آیا اور آ کر کے میں تمہاری مراد پوری کر دوں گا. ادھر جلنے کا ارادہ کر رہا ہے, ادھر عرش بری کے بارگاہ میں عالیہ میں اللہ
پاک کے حضور آمنہ کے در یتیم ہے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کا غلاف تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک بھی ارشاد فرما رہے ہیں میرے نبی اعلان کیوں نہیں کرتے والعصر ان الانسان لفی خسر، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو، میں عرش بری سے فیصلہ کر رہا ہوں، میرے بندوں کو بتلا دو کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے پریشان ہیں، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا غلاف تھامے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں، اے الہ العالمین یہ میرے ساتھ میرا ابو بکر کھڑا ہے، یہ میرے ساتھ میرا دیوانہ کھڑا ہے، یہ شمع رسالت کا پروانہ کھڑا ہے، مار کھا کھا کر کے اپنا جسم لہو لہان کرائے کھڑا ہے، اے الہ العالمین ابو بکر کی برادری والوں نے اسے بہت مارا، کئی دن بے ہوشی میں گزر گئے، پروردگار عالم یہ وہ ہے جس نے میرے ساتھ احسان کیا، یہ وہ ہے جس نے میری بات پہ لبیک کہہ دیا، مالک کائنات میں آج تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں، ابو بکر کے لیے ایک بندہ مانگتا ہوں، ابو بکر کی معاونت کے لیے تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کر رہا ہوں، الہ العالمین دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے مجھے عمر چاہیے۔ دین اسلام کی عمر چاہیے۔ بیٹا پیدا ہو تو باپ کہتا ہے یا اللہ اس کو عمر عطا کر، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ماں کہتی ہے یا اللہ اس بچے کو عمر عطا کر۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں وہ عمر عطا فرمایا جس عمر کی بدولت رب تعالیٰ نے 4 دانگے عالم میں اپنے ایمان اور اسلام کا ڈنکا بجوایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ایمانداری سے بتلاؤ خانہ خدا میں بیٹھے ہو آپ بھی دعا مانگتے ہو؟ بولو، شرما کیوں رہے ہو؟ ویسے تو تم ووٹ مانگنے کے لیے تو ساری رات بھاگے پھرتے ہو تراپڑ کرتے ہوئے، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ، کبھی اللہ سے مانگنے کے لیے بھی اللہ کے دروازے پہ آ جایا کرو۔ مانگنا کس سے ہے؟ بولو بولو ذرا بلند آواز سے، مانگنا کس سے چاہیے؟ دینے والی ذات کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے حاجت روا، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی کی دعا، نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ذرا تصورات کی دنیا میں گم ہو کے سوچ۔ آج تم اپنی پسندیدہ چیز مانگتا ہے، آج تم اپنے مطلب کی چیز مانگتا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے کیا مانگا؟ کیا وہ نبی کا پسندیدہ نہیں؟ نبی کی نظر انتخاب کا نتیجہ نہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے الہ العالمین میں نے تیری روئے زمین پہ بسنے والوں پہ نظر نبوت دوڑا کے دیکھ لیا، مجھے اس پوری نوع انسانی میں سے 2 آدمیوں کا انتخاب ہوا ہے، ان دونوں میں سے جو تیری ذات میرے لیے بہتر سمجھے وہ مجھے عطا فرما۔ مکے کا بہت بڑا تاجر ہے، سردار ہے ابو جہل، عمر بن حشام نام ہے، یا اللہ ایک عمر بن حشام ہے ایک عمر بن الخطاب ہے، دونوں میں سے تیری ذات جس کو بہتر سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اپنی نبی کی دعا کو پورا فرمایا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اللہ وہ ذات ہے جس دروازے پہ کوئی دامن پھیلائے وہ کبھی خالی نہیں اٹھاتا۔ آج مجھے آپ کو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہم مانگنے کے لیے آماد اور تیار ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ دو میں سے ایک چاہیے، اور عرش پہ بھی فیصلہ ہو گیا، میرے محبوب آپ نے مانگ لیا، میں نے دے دیا، آپ نے سوال کیا، میں نے دامن بھر دیا۔ الہ العالمین کون آئے گا؟ فرمایا وہ آئے گا جو تیرے سر کا سودا کیے ہوئے ہے، اس کا انتخاب کیا جو تیرے مٹانے کے فیصلے کر رہا ہے، وہ تیرے مٹانے کے فیصلے کر رہا ہے، میں اس کو تیرے قدموں میں بٹھانے کے فیصلے کر رہا ہوں، میرا فیصلہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں مکر کرنے والا اپنا مکر کرتا ہے، لیکن میری جو تدبیر ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے۔ مکے والوں نے خطاب کے بیٹے کو بے شمار مال و اسباب سونا چاندی دینے کا وعدہ کر لیا، جاؤ اور جا کر کے محمد بن عبداللہ کا نعوذ باللہ سر لے آؤ۔ ادھر تدبیر ہو رہی ہے، ادھر تقدیر کام کر رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فیصلہ تقدیر کا غالب آیا کرتا ہے، تدبیر انسان کرتا ہے، تقدیر رب لکھتا ہے۔ عمر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے فضا میں لہراتا ہوا مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، اور چل رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں ابھی دار ارقم کی طرف۔ سنیں کہ وہاں پہ محمد عربی کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 39 تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پھیلا کے جو عمر مانگا، اللہ نے 40 کا عدد پورا فرمایا ہے فاروق اعظم کی ذات اقدس پہ۔ دار ارقم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت امیر حمزہ موجود ہیں، حضرات صحابہ اکرام ہیں، شمع رسالت کے پروانے دیوانے بیٹھے ہیں سر جوڑے ہوئے۔ ادھر مکے کی گلیوں میں چلتا چلتا عمر آ گیا سر راہ، اور آ کے کہنے لگا میں چلا ہوں محمد بن عبداللہ کا سر لینے۔ راستے میں شمع رسالت کے ایک پروانے حضرت نعیم مل گئے، اور نعیم نے دیکھ کر کے کیفیت سوال کر دیا، عمر کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ غصے بھری آواز میں جلال بھرے انداز میں جواب دے کے کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں میں محمد بن عبداللہ کا سر لینے چلا ہوں۔ شمع رسالت کا دیوانہ بول پڑا اور بول کے کہنے لگا عمر آگے کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو، جسے تم برباد کرنے کا فیصلہ کر کے چلے ہو، جس تم چراغ کو گل کرنے کے لیے چلے ہو، پہلے اس کے کرنوں کو تو سنبھال لو، اس کی کرنیں تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہیں۔ اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر نے جب یہ بات سنی تھا تو غصے میں لیکن ہوش میں تھا۔ آج ہم غصے میں جب آتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوشی بھی ہماری اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کمہار کا زور کمہاری پہ چلتا نہیں گدی پہ چلتا ہے۔ جب بندہ غصے میں ہونا تو اور کچھ نہ ہو تو بیگم کو کہتا ہے جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی دی، سب سے بڑا زور یہاں کے چلتا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی دی۔ اور جب 3 طلاقیں ہو گئی پھر کہتا ہے میاں جی کوئی تو رستہ بناؤ، کوئی تو ہیلا کرو، کوئی تو صورت بناؤ، دیکھو جی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تیری کسی نے منت کی تھی چھوڑنے کے لیے۔ وہ جی غصے میں نکل گئی، غصے میں ہی نکلا کرتی ہے، پیار میں کب کہتا ہے جا بیگم صاحبہ میں نے تجھے طلاق دے دی۔ عمر وہ ہے کہ جو غصے پہ ہے بھی غصے میں لیکن کنٹرول بھی اعصاب پہ پورا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو مانگا کوئی یوں ہی تھوڑی مانگا تھا، آخر کچھ دیکھ کے ہی مانگا تھا نا، اس میں یار کا تھا تو اللہ کے نبی نے مانگا۔ سیدنا عمر یہ بات سنی اور سن لینے کے بعد ابو نعیم کی بات کو سن کے کانوں سے گزارا نہیں، وہیں سے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو نے مجھے چیلنج کر دیا کہ اس
شمع کی کرنیں میرے گھر میں داخل ہو گئیں. گئے اور اپنی بہن کے دروازے پہ جا کھڑے ہوئے. کان لگا کے سنا تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. جن کو قرآن سے پیار ہے وہ بولیں گے. جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز آئے وہ بولیں گے. قرآن کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. کتنے عظیم لوگ تھے جن کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی. آج تو مصلی پہ کھڑا ہوا امام کی جیب سے بھی کنجری کی آواز آتی ہے. نمازی کھڑا فرض نماز پڑھ رہا ہے لیکن کنجری کی آوازیں آ رہی ہیں. لعنت ایسی پڑ گئی بیماری موبائل کی کہ اس نے نہ نماز کا چھوڑا نہ قرآن کا چھوڑا, کسی کام کا نہیں چھوڑا, انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیا. عمر نے کان لگایا, اندر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ایک آواز اب شروع ہونے والی بھی ہے. آواز آئی, پتہ نہیں کہاں سے آئی. عمر کے کان میں آواز آئی فاطمہ بنت خطاب کی بیٹی کی. اور آواز کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے. بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. عمر ابن الخطاب نے قرآن کریم کی آواز سنی. قرآن کی تاثیر دیکھ, قرآن کی عظمت دیکھ, قرآن کا کمال دیکھ. ادھر فاروق کے کانوں میں آواز پڑی ہے, ادھر فاروق کے دل کی دنیا بدل گئی. قرآن تو راہ راست پہ لے آنے والا کلام ہے. قرآن تو بگڑی بنانے والا کلام ہے. قرآن تو بیماروں کو شفا دینے والا کلام ہے. قرآن تو جادو ٹونے کا علاج ہے. قرآن تو لا علاج امراض کا علاج ہے. اللہ کے قرآن نے فاروق کی دنیا بدل دی ہے. ادھر فاروق کی آواز کانوں میں پڑی, فوراً دروازے پہ دستک دے دیا, دروازہ کھٹکا دیا. اندر سے آواز آ گئی, کون ہے دروازے پہ؟ جواب دیا, میں عمر. بہن نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولنے سے پہلے قرآن کریم کو چھپا دیا, قرآن پڑھانے والے کو اٹھا دیا, قرآن کریم پڑھانے والوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھائی قرآن سے ویر رکھنے والا ہے, قرآن سے دشمنی رکھنے والا ہے, قرآن کی تعلیمات کا باغی ہے. ایسا نہ ہو قرآن کی بے ادبی کر دے, ایسا نہ ہو قرآن پڑھنے والے کی بے ادبی کر دے. اور اس وقت کے مسلمان کا ایمان کتنا قیمتی ہے. آج اپنا ایمان دیکھ لے. تو قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, تو قرآن پہ جھوٹے حلف دیتا ہے, تو جائیداد کے لیے قرآن کا سودا کر دیتا ہے, تو اپنے رشتے ناتوں کے لیے قرآن کو داں پہ لگا دیتا ہے. عمر کی بہن کہنے لگی, میری موجودگی میں قرآن کی بے ادبی ہو, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, مجھ سے یہ برداشت نہیں. قرآن کریم کو چھپایا, قرآن پڑھنے والے صحابی کو چھپایا. دروازہ کھولا, عمر اندر آئے. تاریخ شاہد ہے, عمر نے آ کے یوں نہیں پوچھا بہن کیا حال ہے, کیسا گزران ہو رہا ہے, کیسا وقت گزرتا ہے, بچے خیریت سے ہیں. نہیں, علماء نے لکھا ہے کہ عمر دل کا ایسا صاف تھا. جب یہ کفر میں تھا تو واضح کھلا ہوا کفر میں تھا, اور جب دائرہ اسلام میں آیا تو ڈٹ کے کھلا ہو کے اسلام میں آ گیا. عمر کی طبیعت اللہ نے نفاق سے پاک پیدا فرمائی ہے. جسے آج ہم سیاست کہتے ہیں, جسے آج ہم اپنی بہت بڑی عقل مندی کہتے ہیں کہ لوگوں کو دائیں بائیں کی لگا کر کے ایسے ادھر ادھر کر کے بات پوری کر لو. عمر کے دل میں نفاق نہیں, منافقت نہیں. دروازے پہ دستک دی, پورا آتے ہی سوال کیا, یہ بتلاؤ کر کیا رہے تھے؟ ورنہ ہو سکتا ہے کہہ سکتے تھے جناب چلو پانی پی لو, چائے پی لو, بیٹھو سکی. نہیں, فرمایا یہ بتلاؤ کر کیا رہے تھے. جب یہ سوال ہوا تو سوال بھی کسی عام عورت سے نہیں ہوا. ان عورتوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, انہی کی بدولت آج میں اور آپ مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں. بہن نے جب یہ سوال سنا تو سوال سن لینے کے بعد کوئی لے تو لال نہیں, فوراً جواب دے کے کہہ دیا عمر ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. عمر کہنے لگا وہ کون سا کلام ہے؟ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں وہ کلام پاک ہے.
وہ عرش معلیٰ سے نازل ہوا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا. اللہ نے اسے نازل فرمایا, وہ پاک کلام ہے. عمر کہتا ہے لاؤ مجھے دکھا دو. بہن کا ایمان ذرا توجہ کر کے جانا اور جا کر اپنے گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پیغام دینا. آج تم کپڑوں پہ لڑتی ہو, آج زیورات پہ لڑتی ہو, آپ اپنے گھر میں رہنے والے کپڑوں کے لیے لڑائی لڑتی ہو. کبھی خطاب کی بیٹی فاطمہ کا ایمان بھی دیکھ لیا کرو, کتنی عظمت والی عورت ہے. کہنے لگی عمر وہ اللہ کا کلام پاک ہے, تو ناپاک ہے, میں تیرے ناپاک ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہرگز نہیں دے سکتی. وہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. 1400 برس پہلے کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, آج کی نہیں. آج تو دکانوں پہ اللہ معاف فرمائے جو کچھ چشمدید واقعات دیکھنے میں آتے ہیں, قرآن نہیں, قرآن کے خلاف میں لکڑیاں چھپا چھپا کے لوگ اس کی قسمیں کھا رہے ہیں. یہ اس کی قسم کھا رہا ہوں, یہ سچ بول رہا ہوں. اللہ کے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے. فاطمہ بنت خطاب نے جواب دیا بھائی وہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ بھی پاک, اللہ کا قرآن کلام بھی پاک. میں وہ پاک کلام تیرے ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی. فاطمہ تجھے معلوم ہے پھر میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. کہنے لگی جو تیرا دل چاہے کر, مگر میرا پیغام بھی سن لے. اگر تو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے, میں نے کلمہ زبان کی نوک سے نہیں, میرے جسم کے آخری قطرے میں اس کلمے نے بسیرا کر لیا. میں جان تو دے سکتی ہوں مگر محمد عربی پہ اترنے والا کلام ناپاک ہاتھوں میں ہرگز نہیں دے سکتی. یہ خام خیالی میں مت رہ تم. بہن کا جواب سن کے عمر سے رہا نہیں گیا, اتنا بڑا جواب دے دیا. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے فاطمہ بنت خطاب نے ایک بات ایسی کہہ دی, آج اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, انشاءاللہ کام بن جائے گا. فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی عمر خطاب کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ایک بات کہی. کہنے لگی کہ عمر جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. اگر تو کفر پہ ہے تو میں دین اسلام پر ہوں. میں تیرا مقابلہ کروں گی مگر میں تیرے ساتھ قطعاً کسی قسم کی سودے بازی نہیں کروں گی. کتنی بڑی بات بہن نے کہہ دی. آج جائیداد کے لیے تو لڑتے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیری ماں شریک بھائی ہوں, میں تیری فلاں شریک بہن ہوں. عمر کی بہن نے دین اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑی ہے. عمر بن الخطاب نے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا, بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا. یہ تیری وجہ سے ایسا ہوا, تو نے گھر کا ماحول نعوذ باللہ بگاڑا, تیرے بگاڑ کرنے کی وجہ سے گھر میں قرآن آیا. بہن دیکھ رہی ہے عمر بہنوئی کو مار رہا ہے, اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں وانوے چون چکھے تھی, یہ مار نہیں. اور ہمارے ہاں بھی بریک کوئی نہیں, چکھا تھی, یہ کچھ چکھا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. منہ سے نکالنا سوکھا ہے, اس کو نبھانا بڑا اوکھا ہے. لاکھ لعنت تھی بھی, یعنی اورے پرے بریک ہی کوئی نہیں, ایک دو پہ تو سٹاپ ہی نہیں, لاکھ لعنتیں دینے کو تیار ہے. عمر خطاب کا بیٹا ہے, ادھر خطاب کی بیٹی ہے. عمر نے جب بہنوئی کو مارنا شروع کیا, اتنا مارا, سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بہنوئی نے منہ سے خون کی الٹیاں کی ہیں, خون نکلا ہے منہ سے. عمر بن الخطاب مار رہے ہیں, ادھر بہن سامنے آ کے کہنے لگی عمر یہ بتلاؤ کیا ارادہ ہے, مجھے بیوہ کرنے کا فیصلہ کر کے آئے ہو؟
میرا گھر اجاڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تم مجھے بیوہ بنانا چاہتے ہو، مگر سنو مجھے ہر چیز پسند ہے، میں ہر بات کو برداشت کر لوں گی، قطعاً یہ بات برداشت نہیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دوں۔ کہنے لگے کہ ہر چیز برداشت ہے مگر یہ سودا نہیں ہوگا۔ عمر کو غصہ آ گیا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہن کو اتنا مارا، درے مار رہے ہیں، اور مارتے مارتا عمر تھک گیا۔ آپ ذرا اندازہ کرو کہ کتنی مار دی ہوگی عمر نے جو تھک گیا۔ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا جلدی کرو مجھے پانی پلاؤ، میں پانی پی کے پھر ماروں گا۔ عمر ہے پانی کا گلاس منہ کو لگائے ہوئے ہے، بہن مار کھاتی کھاتی کہنے لگی عمر پانی بعد میں پینا، پانی بعد میں پینا، درہ میری پیٹھ پہ مار، تجھے کیا معلوم ہے ادھر تیرے ہاتھ کا درہ میری پیٹھ پہ لگتا ہے، ادھر جنت کی حوریں مجھے استقبال کے لیے کھڑی نظر آتی ہیں۔ مجھے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو مٹانا چاہتا ہے، ہم مٹنے والے نہیں، ہم مٹنے والے نہیں۔ عمر کے دل پہ بہن کی بات اثر کر گئی، کہنے لگا آخر کوئی بات تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے کہ صنف نازک ہے، عورت ذات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد بھی اتنی پکی ہے۔ فاطمہ کا یہ انداز دیکھ کر کے عمر بن الخطاب اپنے فیصلے سے ہٹا اور کہنے لگا پھر ایسا کرو، چلو مجھے وہ قرآن دکھاؤ تو صحیح جس نے تمہیں اتنا پختہ کر دیا، جتنے تمہیں اتنا پکا کر دیا، آخر وہ کلام ہے کیا؟ آج ہم پاکستانی جو ہے نا رولڈ گولڈ محکمہ، کبھی ادھر سجے کبھی ادھر کھبے، نہ صبح کا پتہ نہ شام کو پتہ، کہتے ہیں جی افغانستان والے پتہ نہیں کیا کشتے کھاتے ہیں، وہ تو جس کے مقابلے میں آ جائیں اس کو تیس نیس کر دیتے ہیں، ان کے پاس ایمان ہے تیرے پاس دکان ہے، ان کے پاس قرآن ہے تیرے پاس مال ہے، تو مال پہ مرتا ہے، وہ قرآن کے لیے مرتے ہیں، وہ دین کے لیے مرتے ہیں، اللہ کی ذات ان کو دنیا آخرت میں عزت دیتا ہے۔ ان کے پاس وہ چیز ہے جس کی تجھے قدر نہیں، اور ان کے پاس وہ چیز ہے کہ جو انسان کو قدردان بناتا ہے، قدر والا بناتا ہے۔ عمر نے جب یہ بات سنی تو اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرو وہ قرآن دکھاؤ تو صحیح مجھے۔ بہن نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے دے چکی تھی، عمر تم ناپاک ہو، تم، میں تمہیں تو نہیں کہہ رہا جو تم ڈر ڈر کے بول رہے ہو، کیا خیال ہے؟ میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم ناپاک ہو، بول پڑو ذرا بلند آواز سے کہہ دو، کیا کہا؟ عمر تم ناپاک ہو، اللہ کا قرآن پاک ہے، ناپاک ہاتھوں میں میں قرآن نہیں دے سکتی۔ عمر بھی سمجھدار ذی شعور ہے، کہنے لگا لاؤ پھر جلدی کرو، پانی لے آؤ، مجھے میرے ہاتھ دھلواؤ، مجھے پاک کرو۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تقدیر، نہیں سمجھے آپ حضرات؟ اسے کہتے ہیں تقدیر۔ آیا قتل کرنے تھا، بکا ان کے ہاتھ جن کا سوداگر گیا، خود بک گیا، کہا کہ لاؤ پانی۔ بہن فاطمہ نے پانی بھرا، ہاتھ دھلا رہی ہیں، ذرا تصورات کی دنیا میں گم ہو جاؤ، اب سوچو ذرا کیا منظر ہوگا۔ ادھر پانی عمر کے ہاتھوں پہ ڈال رہی ہیں، ادھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا ہوا ہے، الہی عمر کی ظاہری غلاظت کو میں دھلوا رہی ہوں، عمر کے دل کی غلاظت کو تو دھو دے۔ مانگنے کا انداز دیکھ، کس انداز میں کیا مانگا۔
ادھر پانی ڈالا جا رہا ہے، وضو کرایا جا رہا ہے، وضو ہو رہا ہے، بہن آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کے رب ذوالجلال سے عرض کر رہی ہے، اے الہ العالمین میں ادھر ظاہر کی مکلف ہوں، اس کی ظاہری غلاظت دھلوا رہی ہوں، تیری ذات قادر ہے، مالک کائنات، تو دلوں پہ بسنے والی ذات ہے، عمر کے دل کو صاف کر دے۔ آج تو کہتا ہے میری اولاد کہے میں نہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دامن پھیلا کے دعا تو مانگا کر، اپنا دل صاف کر کے مانگا تو کر، وہ تو دینے والی وہ ذات ہے۔ تیری اولاد کو ایسا فرما بردار بنا دے، تیری اولاد بڑھاپے کا ہی سہارا نہیں، جوانی کا بھی سہارا بن جائے۔ تجھے مانگنے کا سلیقہ ڈھنگ نہیں، اللہ سے مانگنے والوں نے ہر حال میں مانگ کے دکھایا۔ عمر کی بہن وضو کرا رہی ہے، اللہ سے مانگ بھی رہی ہے، ادھر پانی گر رہا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اثر کر رہی ہے۔ اصل تو کہانی وہاں سے چلی ہے نا، وہاں سے ساری ڈور ہل رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے، عمر کو وضو کرایا، وضو کرا کر کے بہن نے قرآن کریم کی چند آیات سنائیں۔ اب بھی اگر آپ سبحان اللہ نہ کہو تو میں کیا سمجھوں کہ آپ قرآن کی چند آیات سنائیں، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن سننا ہی تھا، رخ بدل گیا، سوچ بدل گئی۔ عمر کہنے لگا میری بہن دیر نہ کر، اب مجھے معلوم نہیں میری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں، ایسا نہ ہو میری موت آ جائے، مجھے جلدی سے اس دروازے پہ لے کے چل جہاں سے تجھے اللہ کا یہ قرآن مل گیا۔ سبحان اللہ۔ دیر نہ کر، اب جلدی سے لے کے چل۔ حضرت فاطمہ اپنے بھائی کا دامن پکڑے ہوئے لے کے چل رہی ہے، مکے کی گلیاں ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، دار ارقم کی طرف چل رہی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ارقم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے یہ منظر سارا دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ عمر آ رہا ہے۔ یار تمہیں عمر کے آنے کی خوشی نہیں؟ نہیں لگتا ہے ایسے ہی ہے، تم عمر چاہتے ہی نہیں ہو، تمہیں چاہیے موت۔ عمر کے مقابلے میں تو موت ہے نا۔ عمر آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو عمر والا بنائے۔ صحابی نے اندر جا کر کے حضرت امیر حمزہ کو اطلاع دی کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس انداز میں آ رہا ہے، معلوم نہیں کیا رخ کر اختیار کرے گا۔ پتہ چلا کہ عمر کے دل میں نفاق نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، جو ظاہر تھا وہی باطن تھا۔ جلال اور غصے میں آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر دروازے پہ آنے لگے، اور آتے آتے کہنے لگے صحابہ اکرام کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لاؤ میری تلوار مجھے دے دو، اور میں عمر کے آنے سے پہلے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور عمر کو آنے دو، اگر وہ آئے گا غلام بننے کے ارادے سے تو ہم اس کو خلق محمدی کا نمونہ بن کے دکھائیں گے، اور اگر وہ آئے گا میرے آقا کو ضرر پہنچانے کے لیے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر اتار کے اس کے سینے پہ رکھ دوں گا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی، جہاں بھلا کل 40 بندے بیٹھے ہوں اور وہ 40 بھی بندے تھے، نہیں سمجھے آپ، وہ 40 بھی کیا تھے؟ بندے تھے۔ یہاں مجھے 10 بندوں کو سنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر لگانا پڑتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری سینکڑوں کے مجمع میں بغیر سپیکر کے بیان کیا کرتے تھے، بولنے والا جو بندہ ہوتا تھا، وہ 40 بندے تھے۔ اب ان کی آواز کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اس ایک آدمی کی آواز کتنی گرجدار ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جملہ کہا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آواز گئی، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن لینے کے بعد اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا امیر حمزہ ٹھہرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا عمر کو آنے دو۔ عمر آیا نہیں، میں نے مانگا ہے، آیا نہیں، میں نے سوال کر کے اللہ سے لیا ہے، عمر کو آنے دو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ عمر جو ہی دروازے میں داخل ہوئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یوں دامن پکڑ کے جھٹکا دے کے فرما دیا، عمر یہ بتلاؤ کب تک ستاؤ گے؟ نبی کی زبان کی تاثیر ہے، نبی کی دعا کا اثر ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ستانے نہیں غلام بننے آیا ہوں، میں دکھ دینے کے ارادے سے نہیں آیا، نبی کی مانگی ہوئی دعا بن کے آیا ہوں۔ 40 کا عدد پورا ہوا، ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے، سیدنا بلال حبشی اٹھے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی عجیب دیوانہ ہے محبوب کبریا کا۔ اشارہ ہوا بلال اٹھو، حضرت بلال اٹھے اور دار ارقم میں کھڑے ہو کر ایک چبوترے پہ اذان شروع فرما دی۔ کیا شروع کیا؟ بولو بولو ذرا، بہت پتے کی بات کہنے لگا ہوں، ذرا پلے باندھ کے جاؤ گے۔ کیا شروع کیا؟ اذان شروع کی۔ اور عربی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لینا کہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کوشش کرو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال نے اذان شروع کی ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر ہی آ گیا، نہیں، وہ عربی دان تھے، سمجھ گئے کہ ہاں یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ عمر سر جھکائے بیٹھے ہیں، ابھی ایک لمحہ پہلے مسلمان ہوا اور ادھر اذان کی آواز کانوں میں پڑی اور سر جھک گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ ایک لمحہ پہلے مسلمان ہوا، اللہ اکبر کی صدا آئی، سر جھک گیا، ادب سے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ عمر کے ایمان پہ قربان جاؤں، عمر کے ایمان نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ آج تو دکان پہ بیٹھ کے اذان ہو رہی ہے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، دکان پہ بیٹھا ہے کم تولنے سے باز نہیں آتا، گالی گلوچ سے باز نہیں آتا، سرے راہ سگریٹ نوشی سے باز نہیں آتا، آوارگی اور بدتمیزی سے باز نہیں آتا۔ عمر وہ ہے، ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی، سر تکبر والا زمین کی طرف جھک گیا، اس مالک کا نام آ گیا جو لم یزل ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور اذان کی آواز تمہیں کیا معلوم کتنا بڑا اثر رکھتی ہے۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ زبیدہ خاتون جو ہارون الرشید کی بیوی ہے، فوت ہونے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں جب اس کو دیکھا تو جنت میں مزے کر رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جنت میں مزے ہو رہے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ پوچھ لیا کہ زبیدہ تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا، کون سا ایسا عمل کرتی تھی جس کی بدولت اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی؟ زبیدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں نے اذان سنتے وقت ادھر اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے فوراً سر پہ دوپٹہ لے لیا، میرے رب کی صدا آ گئی ہے، اللہ کی ذات کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے مجھے اس برکت سے مجھے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کر دیا۔ کرنے والا تو بن، اللہ تیری کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا دیا، اذان مکمل ہوئی،
بلال حبشی کو قریب بلایا اور بلا کے فرمانے لگے بلال یہ کیا کیا ہے, یہ کیا آواز لگائی ہے؟ کہنے لگے عمر تمہیں معلوم نہیں, آپ چونکہ ابھی آئے ہو اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں؟ اپنی زبان سے کہہ لو تاکہ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں. اور تم جو ان سے جمعہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہو نا, اللہ میاں کو سب پتہ ہے, ہاں مت سمجھا کرو. اور کئی تو جمعہ بھی یوں پڑھتے ہیں جیسے جتی چوراہے کھڑے ہوں, ادھر سلام پھرتا ہے ادھر بھاگتے ہیں کہ مسجد کا چندہ نہ مانگ لے. ایسی نہیں, کئی مسجد میں 2 روپے نہ دینے پڑ جائیں. یہ میں آپ کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے بھی آج 10 روپے دے کے جانے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ نے ارادہ کیا تھا نا انشاءاللہ کہ ہر نمازی ہر جمعے انشاءاللہ کتنے پیسے دے گا؟ بڑے گنڈ دے پکے ہو, تم نے کسی نے نہیں کہا کہ چلو ہم 20 دے دیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال حبشی سے پوچھا ہے بلال یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, نماز کا وقت آ گیا. اچھا نماز کہاں پڑھو گے؟ عمر اسی کوٹھے میں پڑھیں گے, اسی گھر میں پڑھیں گے, اسی 4 دیواری میں پڑھیں گے. بلال ابھی تو کہہ رہے تھے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور نماز اس چھوٹے سے کوٹھے میں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ نماز اس چھوٹے سے مکان میں اور اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے گھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بات کو سنا اور سن کے بعد فرمایا عمر تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتی. تیری قوم, تیری برادری, تیرے رشتہ دار, مکے کے سردار مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. عمر نے جب یہ بات سنی تو یوں نہیں کہا اچھا جی میں دعا کروں گا, ایسے ہی ہے نا, اچھا جی اللہ خیر کرے سی منگسوں اللہ صحیح کنے. عمر ہے فوراً عرض کی اللہ کے نبی میرے آنے سے پہلے بھی نماز دار ارقم میں, میرے آنے سے پہلے بھی نماز اس کوٹھے میں, اور میرے آنے کے بعد بھی یہیں. پھر میرے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر مجھے کس لیے مانگا گیا؟ مجھے اللہ نے کیوں بھیج دیا؟ میرے محبوب پیغمبر نماز یہاں نہیں, نماز بیت اللہ میں ادا ہوگی. بلند آواز سے کہہ ذرا, نماز کہاں ادا ہوگی؟ بیت اللہ میں ادا ہوگی. مسجد بیت اللہ کی بیٹی ہے. تم دکانوں میں نمازیں پڑھتے ہو, کارخانوں میں نمازیں پڑھتے ہو, تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہو, تم بھی مسجد میں آ جایا کرو, یہ بھی اللہ کا گھر ہے. فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز ادا ہوگی. عمر تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی. میرے آقا میں چلتا ہوں اور میں ابھی دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے. عمر دار ارقم سے باہر آیا اور فضا میں تلوار لہرا کے کہنے لگا مکے کے سرداروں سنو, میں خطاب کا بیٹا عمر بول کے اعلان کرنا چاہتا ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں آمنہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا, میں نبی کی مراد بن گیا, میں نبی کا غلام بن گیا. آؤ میری بات سنو, میرا نبی چلا ہے بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے. اگر جس کی جرت اور راستہ روک لو, آج راستہ روکنے کے لیے وہ آگے بڑھے گا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہوگا, جس نے اپنی اولاد کو یتیم کرانا ہوگا. آج میرے نبی کی راہ میں رکاوٹ بننے والا اپنا فیصلہ خود کر کے گھر سے باہر آئے. قربان جاؤں عمر تیرے اعلان کی. ہمارے جیسے کئی ہوتے کہہ دیتے ہو جی مولوی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو, ابھی تو نیا کام ہے, ابھی تو میں آیا ہی ہوں, ذرا سنبھلنے تو دو, ذرا میں ماحول تو بنا لوں. عمر نے کہا کہ جس کو میں نے سچ جاننا اس کو سچ کہہ دیا.
جس کو میں نے حق سمجھا اس کو میں نے بیان کر دیا. آگے کون آئے گا کیا ہوگا, مرنا تو ایک دن ہے, موت بار بار نہیں آیا کرتی, اس لیے اس راہ پہ مرو جس راہ پہ مرنے کے بعد موت کوئی نہیں. اللہ مجھے آپ کو دین حقہ کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کا سچا دیوانہ متوالا بنائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین حقہ کی سمجھ عمل پہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. گزشتہ جمعوں سے آپ